اگر آپ قرآن کے اندر عورت کے پردے کا حکم دیکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو تھوڑا سے مختلف انداز میں آج قرآن کے اندر عورت کے پردے کا حکم دکھاؤں گا. اور وہ یہ طریقہ ہے کہ دیکھیں پورے قرآن کے اندر عموماً کسی بھی عورت کا اس کا نام نہیں لیا گیا. آپ دیکھ لیں جس طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر ہم نے آدم علیہ السلام کا نام لیا. آدم سے کہا تم اور تمہاری بیوی زوجو کا انت و زوجو کا نام نہیں لیا، دونوں جنت میں رہو. یا پھر سورۃ نمبر 21 آیت نمبر 89 کے اندر کہا اور زکریا ان کا نام لیا، جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا ہے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور بہترین وارث تو ہی ہے. پھر بس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا کیا. یحییٰ علیہ السلام کا بھی نام لیا اور اس کی بیوی کا نام لیا، اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ نام نہیں لیا. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 35، وہ اس وقت سن رہا تھا جب عمران کی عورت امراۃ عمران نام نہیں لیا کہہ رہی تھی. اس طریقے سے ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لے کے آئے اور ان کی بھی بیوی کا دیکھیں نام نہیں لیا، کہا ابراہیم کی بیوی بھی کھڑی ہوئی تھی. حضرت ابراہیم کا نام لیا، ان کی بیوی کا نام نہیں لیا، بس کہا امرأتہ. اس طریقے سے سورۃ یوسف کے اندر شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگی. عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، بیوی کا نام نہیں بتایا. پھر فرعون کا ذکر کیا لیکن فرعون کی بیوی کا نام نہیں بتایا کیا ہے. قالت امرأۃ فرعون کی بیوی کا نام نہیں لیا. اچھا، جو جہنمی عورتیں ہیں حتیٰ کہ بری عورتوں کا بھی نام نہیں لیا. دیکھیں فرمایا اللہ کافروں کے معاملے میں نوح اور لوط کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے. نوح علیہ السلام کا نام لیا، لوط علیہ السلام کا، ان کی بیویوں کا نام لیا، حتیٰ کہ ان کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا جہنم کی وعید سنا رہا ہے. دونوں سے کہہ دیا گیا ہے کہ جاؤ آگ میں جانے والوں کے ساتھ، تم بھی چلی جاؤ. جہنم کی وعید سناتے وقت بھی ان کا نام نہیں لیا. آپ دیکھیں اور آخر ایون ابو لہب کی بیوی آپ دیکھیں اس پر بھی لان تان کے وقت کیا کہا گیا اس کے گردن میں مونج کی رسی ہوگی. ہاں وامرأتہ، اور اس کے ساتھ اس کی جورو بھی، یعنی یہاں پہ اس کی وامرأتہ اس کی بیوی. تو آپ دیکھیں پورے قرآن کے اندر اچھی عورت ہو بری عورت ہو عموماً نام لیا. ایک عورت کا نام لیا گیا مریم علیہ السلام کا، اور وہ بھی غالباً اس لیے کہ ان کا جو ہے وہ ایک تو لوگوں نے جو ان پر بہتان لگایا تھا اسے شاید کلیئر کرنا ہو، یا پھر سب سے بڑی بات آپ اس کو یہ سوچیں کہ کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کا بیٹا نہ کہ ابن مریم لگا دیا، بتانے کے لیے کہ حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی باپ نہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کسی عورت کا قرآن میں نام نہیں لیا گیا. اور اس سے کتنی بڑی بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ عورت کے دیکھنا، اس کے کپڑے نہ صحیح طریقے سے پہننا، وہ تو دور کی بات، نام تک نہیں لیا گیا. تو پھر دوسری چیزوں کا کیا مطلب، انسان اس کے اوپر آپ کیا حکم لگائیں گے؟ جو عورت بغیر لباس کی پھر رہی ہوتی ہے، جو میک اپ لگا کے پھر رہی ہوتی ہے اور مردوں کو اپنی طرف مائل کر رہی ہوتی ہیں، مختلف طریقے سے خوشبوئیں لگا کے پھر رہی ہوتی ہیں، جب نام تک نہیں لیا گیا. اتنا زیادہ پردہ رکھا قرآن نے، سبحان اللہ. عورت کا یہ لیول ہے جس پر قرآن نے پردہ رکھا. تو اللہ تعالیٰ ہماری عورتوں کو پردے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.